عائشہ صرف 22 سال کی تھی، نوجوان، خوبصورت اور زندگی سے بھرپور۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ایک لائبریری میں جزو وقت ملازمت کرتی تھی۔ کتابوں سے اس سے بچپن سے عشق تھا اور یہی شوق اسے لائبریری تک لے آیا۔ ایک دن جب وہ ہمیشہ کی طرح کتابوں کی ترتیب میں مصروف تھی، ایک خاموش سفید بالوں والا شخص اندر داخل ہوا۔ دھیمے قدم، صاف ستھرا لباس اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اس نے عائشہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس پرانی شاعری کی کتابیں موجود ہیں؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، فیض، غالب، میر، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اور وہ اس سے ریک تک لے گئی۔ وہ شخص ہر روز آنے لگا، خاموشی سے آتا، اپنی مخصوص میز پر بیٹھتا، 1-2 گھنٹے مطالعہ کرتا اور چلا جاتا۔ اس کا نام تھا فرید صاحب، عمر کوئی 55 سال کے لگ بھگ۔ وہ کبھی کبھار عائشہ سے گفتگو کر لیتے، کبھی کسی شعر پر تبصرہ، کبھی کسی کتاب پر بات۔ عائشہ کو ان کی باتوں میں سکون محسوس ہونے لگا۔ اس کی اپنی عمر کے لڑکے شور مچاتے تھے، نظر انداز کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، مگر فرید صاحب کی باتوں میں ایک احترام، ایک گہری اور محبت کا عجیب سا انداز تھا۔ وہ اس سے اس کی رائے پوچھتے، اس کے خیالات کو اہمیت دیتے، اسے سنجیدگی سے سنتے۔ رفتہ رفتہ عائشہ ان کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ان کی پسندیدہ شاعری کی کتابیں پہلے سے ہی نکال کے رکھتی، ان کے بیٹھنے کی جگہ صاف رکھتی اور کبھی کبھار ان کے لیے چائے بھی بنا لاتی۔ فرید صاحب کے چہرے پر وہ چائے دیکھ کر جو مسکراہٹ آتی، وہ عائشہ کے دل کو خوشی سے بھر دیتی۔ ایک دن فرید صاحب نے کہا، عائشہ تمہاری باتیں دل کو سکون دیتی ہیں، میں جب تمہیں سنتا ہوں تم اپنی تنہائی بھول جاتا ہوں۔ عائشہ، تم نے خاموشی سے کہا، اور میں آپ سے بات کر کے خود کو خاص محسوس کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف جھکنے لگے۔ عمر کی دیوار ان کے بیچ ضرور تھی، مگر جذبات نے وہ دیوار آہستہ آہستہ گرا دی۔ فرید صاحب نے ایک دن عائشہ کو پارک میں ملنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں شام کی ہوا میں بیٹھے فیض کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ دل میں اب یوں تیر اور بھولے ہوئے غم یاد آتے، جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، کیا عمر کا فرق محبت میں رکاوٹ ہوتا ہے؟ فرید صاحب نے لمبی سانس لی۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، مگر دنیا دیکھتی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں دنیا سے نہیں ڈرتی، میں خود کو جانتی ہوں اور دل کی سچائی کو سمجھتی ہوں۔ فرید صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تمہارا مستقبل روشن ہے۔ تمہیں وہ زندگی ملنی چاہیے جس میں تمہاری عمر کے لوگ ہوں، خواب ہوں، شور ہو، جوانی کی خوشبو ہو۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، اور اگر میری خوشی آپ سے جڑی ہو، اگر میرا سکون، میری محبت، میری شناخت آپ ہی کے ساتھ ہو۔ فرید صاحب خاموش ہو گئے۔ لمحے گزرتے گئے، پرندے اڑتے رہے۔ پھر فرید نے سر ہلایا، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ تھاموں گا، دنیا سے لڑوں گا اور تمہیں وہ محبت دوں گا جو تمہیں کبھی کسی نے نہیں دی۔ دنیا نے باتیں ضرور کی، عائشہ کے گھر والے حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، مگر عائشہ نے اپنے دل کی سنی۔ اس نے ایک ایسی محبت کو اپنایا جس میں وقار تھا، عزت تھی اور جذبات کی سچائی تھی۔ وقت گزرا اور عائشہ اور فرید کی محبت عمر کی مثال بن گئی۔ ان کے ساتھ اس وقت کا ثبوت تھا کہ محبت صرف جوان جسموں کا تعلق نہیں، بلکہ روحوں کا بندھن ہے۔